الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، آج 29ویں شعبان 1445 سن ہجری کی رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل رمضان المبارک شروع ہو جائے یا پرسوں رات پہلی تراویح ہو۔ ہر رمضان کی طرح انشاءاللہ اس رمضان بھی ہم دروس قرآن نشر کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہر رمضان کے دروس قرآن کی سیریز کا ایک سینٹرل تھیم ہوا کرتا تھا، اور اس بار بھی ایک سینٹرل تھیم ہوگا۔ وہ ہے اسلام کے حق میں مثبت رائے عامہ کی تبدیلی، اے پازیٹیو چینج ان پبلک اوپینین اباؤٹ اسلام۔ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں وہاں اسلام کے خلاف نفرت کو عام کر دیا گیا ہے، نفرت کا بازار گرم کیا گیا ہے۔ عوام کی رائے اسلام کے سلسلے میں منفی بنائی گئی ہے، نیگیٹو پبلک اوپینین کو لوگوں نے مولڈ کیا ہے۔ کس نے کیا، کیوں کیا، اور اس کا تدارک کیسے ہم کر سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے پورے رمضان میں ہم گفتگو کریں گے۔ پبلک اوپینین کیا ہے، پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد پبلک اوپینین چینج کون کرتے ہیں، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ پھر پبلک اوپینین کیوں چینج کیا جاتا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور آخر میں اسلام کے سلسلے میں جو منفی باتیں پائی جاتی ہیں ان کا بھی ایک جائزہ لیا جائے گا، اور پھر بتایا جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پبلک اوپینین کے سلسلے میں کسی ماہر سماجیات نے کہا ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے قانون پائے جاتے ہیں۔ ایک ڈیوائن لا، الہامی قانون، ایک سول لا، ملک کا قانون، اور ایک پبلک لا، عوام کا قانون، جسے عوامی رائے کہا جاتا ہے۔ ان تینوں قانون میں جو پبلک لا ہے وہ زیادہ فورسفل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ لوگ اپنے مذہب کے قانون کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ملک کے قوانین کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور عوامی رائے کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ اور اکثر مرتبہ اگر کسی مذہبی گروہ یا کسی جماعت یا کسی کمیونٹی کے خلاف لوگوں کی رائے منفی ہو جاتی ہے تو وہ تشدد اور فرقہ وارانہ فساد پر منتج ہوتی ہے، جس سے سماج میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، تشدد برپا ہوتا ہے، اور افراد کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، سماجی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے۔ پبلک اوپینین چینج کرنا کیسے ہوتا ہے، کس کو بدلنے سے پبلک اوپینین چینج ہوتا ہے؟ کسی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ارسطو اور افلاطون جیسے فلسفیوں کی رائے کو بدلنے سے عوام کی رائے بدلتی تھی، اس لیے فلاسفرز کے اوپینین کو چینج کرنا پبلک اوپینین کو چینج کرنے کے برابر تھا۔ کسی زمانے میں جب کافی ہاؤس یا انٹلیکچوئل فورم شہروں میں جگہ جگہ ہوا کرتے تھے اور وہاں لوگ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے، تو ان کافی ہاؤس میں جانے والے یا انٹلیکچوئل فورم میں جانے والے ان کی رائے بدلنے کو عوامی رائے بدلنا سمجھا جاتا تھا۔ جب پرنٹنگ ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی اور پرنٹنگ پریس دنیا میں وجود میں آئے اور اخبارات چھپنے لگے، تو اخبارات پڑھنے والوں کی رائے بدلنے کو رائے عامہ بدلنا قرار دیا گیا، اس لیے کہ ہر دن اخبارات پڑھنے والے کی رائے اخبار کے اونر اور اخبار کے لکھنے والے ایڈیٹرز بدلتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرینچ ریولیوشن کے بعد یہ سمجھا جانے لگا
کہ سیاستدانوں کی رائے بدلی جائے، جو ملک کے قوانین کو بناتے ہیں، جو قانون کو مدون کرتے ہیں، ان کی رائے بدلنے سے پبلک اوپینین کو بدلنا کہا گیا، اور اس کے نتیجے میں کسی کے بارے میں اچھی بات یا کسی کے بارے میں منفی بات عام ہو جاتی ہے جب ان کی رائے بدلتی ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں میڈیا وجود میں آیا تو اس نے ایک بڑے طبقے کو متاثر کرنا شروع کر دیا، اور میڈیا ہاؤس کی رائے کے بدل جانے سے رائے عامہ بدل جاتی ہے۔ اور آج 21 سینچری میں سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا یوزرز کی رائے اگر بدلتی ہے تو پبلک اوپینین چینج ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے پبلک اوپینین چینج کرنے کے بھی مختلف مرحلے اور مدارج رہے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح سے اس میں ترقی ہوئی، اور آج سوشل میڈیا کے یوزرز بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، تو ان کی رائے جب بدلتی ہے تو عوامی رائے بدلتی ہے۔ عالمی سطح پر اور ہندوستانی سطح پر رائے جو بدلتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر سیاستدان ہوتے ہیں۔ سیاستدان اپنے ووٹ بٹورنے کے لیے اور کچھ طبقوں کو خوش رکھنے کے لیے اسلام دشمنی کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آج دھڑلنے سے اسلام کے خلاف دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اور سیاسی بیان بازی اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات کے خلاف ایک چیک ڈیم بن جاتے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک منفی رائے عامہ بناتے ہیں۔ نمبر 2، رائے عامہ کون بناتے ہیں، پبلک اوپینین کون چینج کرتے ہیں؟ نمبر 2 ہے سوشل میڈیا۔ ان سیاستدانوں کے پیچھے سوشل میڈیا کی ایک پوری فوج لگی ہوئی ہے، اور صبح اور شام اس کا کام ہی یہ ہے کہ اسلام کے متعلق غلط بیانی کی جائے اور مسلمانوں کی تصویر مسخ کی جائے۔ ان کا کام ہے کہ اسلام کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لینا، اسلامی تعلیمات کی غلط تعبیر پیش کرنا۔ اس کام کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے کہ واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب کا بھرپور استعمال کرنا، یہ دوسرا سیکٹر ہے جو اسلام کے خلاف منفی رائے عامہ بناتا ہے۔ عالمی سطح پر بھی میڈیا کا یہ رول ہے، اور ہندوستانی سطح پر بھی۔ اور میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج نئی نئی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اسلامو فوبک ویڈیوز برساتی مینڈکوں کی طرح ہر طرف سے ابل پڑ رہے ہیں۔ جو تیسرا جو فیکٹر ہے سوشل میڈیا کے علاوہ مین اسٹریم میڈیا ہے، اخبارات ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، مسلسل اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں منفی رائے عامہ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کرونا جہاد، کبھی لو جہاد، کبھی پاپولیشن جہاد۔ شیطان ہی کو معلوم ہے کہ وہ کس کس قسم کے جہاد کو آئے دن ایجاد کرتے رہتا ہے۔ مسلمانوں پر القاب چسپاں کرنا، ان کی ایک دقیانوس تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور عام انسانوں کو اسلام سے متنفر کرنا، یہ اس وقت مین اسٹریم میڈیا کا ایک بہت بڑا کام بھی ہے، ایک بہت بڑا کاروبار بھی ہے۔ چوتھے نمبر پر فسادات کا ایک سلسلہ ہے۔ امریکہ میں ہو، یو کے میں ہو، فرانس میں ہو، یا ہندوستان میں، یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں چھوٹے بڑے فسادات کرائے جاتے ہیں، اور الزام مسلمانوں کے سر مونڈ دیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں تو خاص کر مذہبی جلوس کا مسلمانوں کے محلوں سے نکالنا، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازی کرنا، اور مسلمانوں کو مشتعل کرنا، پرووک کرنا، اس کے نتیجے میں فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک جنرل پیٹرن یہ بن گیا ہے کہ مسلمانوں کو فسادی بتا دیا گیا، جبکہ اصل اس کے پیچھے جو پرووک کرنے والے ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور ان کا ایک بگر پلان ہوتا ہے۔ بہرحال ان فسادات کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کے سلسلے میں ایک منفی رائے بنائی جاتی ہے،
اور 5ویں نمبر پر حکومت کی بعض پالیسیاں بھی ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منفی جذبات پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ پبلک اوپینین جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا ہے، نیگیٹو اوپینین کریٹ کیا گیا ہے، ان کے یہ 5 فیکٹرز ہیں۔ اور بھی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ان سب کی مجموعی کوششوں سے سماج میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں، نفرتیں جنم لے رہی ہیں، اور ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے ملکی سماج متاثر ہو رہا ہے، اور یہ سماج کی صحت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی صحت مند سماج کا رویہ اور طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں سنجیدہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نزدیک اس صورتحال کے لیے بنیادی وجہ اسلام سے ناواقفیت ہے، اسلام سے عدم واقفیت ہے، اگنورنس اباؤٹ اسلام ہے، اور مس انڈرسٹینڈنگس اباؤٹ اسلام ہے، غلط فہمیاں ہیں۔ ہمارے ملک کے وطنی بھائیوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، عقیدہ رسالت اور اوتارواد میں فرق کیا ہے، ہماری مسجدیں کیسی ہوتی ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں، ہمارا خاندانی نظام کیسا ہے اور کتنا خوبصورت ہے، اسلام نے اور قرآن نے عورتوں کو کس طرح سے ایمپاور کیا ہے۔ ان سب سے ان کی عدم واقفیت ہے۔ طلاق کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس سلسلے میں بھی بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ ازدواجی زندگی میں جب تلخیاں بھر جاتی ہیں تو احسن طریقے سے جدائی کا ایک طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ دشمنان اسلام نے اس کے سلسلے میں بہت غلط باتیں پھیلائی ہیں۔ اسی طرح سے بم بلاسٹ کو لے کر دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ سب ہوتے رہے، اور اس کے بعد کچھ عربی نام کچھ فارسی نام کے اداروں کے سر اس کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات دہشت گردی پر مبنی ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ اسلام قتل ناحق کو عظیم گناہ قرار دیتا ہے، اور ایک انسان کی جان لینا، ناحق کسی کو قتل کرنا، ساری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیتا ہے۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ جو اسلام کے سلسلے میں رائے جو بنائی جا رہی ہے اس میں میڈیا کا جو رول ہے اس پر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جان بوجھ کر وہ تنفر پیدا کرتے ہیں۔ اس میں مجھے یہ بات بتانی ہے کہ فلمیں جو بنائی جاتی ہیں ان میں بھی اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، ایک جارح قوم ہے اور ویری اگریسو کمیونٹی ہے، یہ قتل عام کرنے والے ہیں۔ یا 72 حوریں نام کی جو فلم بنی اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ مسلمان جنسی جذبے اور خواہش کی تسکین کے لیے اسے 72 حوریں چاہیے جنت میں، اور اس کے لیے وہ تشدد کرتا ہے۔ کبھی ان فلموں کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک زمانے میں دوسرے لوگوں کی زمینوں کو قبضہ کیا اور اس پر اپنی عمارتیں بنوائیں۔ یہ ایک پہلا نیگیٹو پورٹریل ہے، اسلام کے سلسلے میں ایک منفی رائے ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو ساری دنیا میں پبلک اوپینین اگینسٹ اسلام جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اس میں تصویر نمبر 1 یہ ہے۔ دہشت گردی کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن کے پیچھے کس کا اصل ہاتھ ہے آج تک کسی کو وہ نہ معلوم ہے،
نہ قیامت تک معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بہت سے دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ حکومتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس واقعے کی حقیقت تک کی رسائی عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بیانیہ گھڑ لیا جاتا ہے اور اسے عام کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں دو حکومتیں ہیں جو عالمی سطح پر تشدد کو رواج دیتی ہیں، دہشت گردی کے واقعات کی پشت پناہی کرتی ہیں، حکومتوں کو بدلتی ہیں، جنگوں کے ذریعے دولت کماتی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے اگر دو کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے تو کافی ہے۔ ایک کتاب ہے دی روگ اسٹیٹ کے نام سے، یہ ولیم بلم کی ایک کتاب ہے جس میں اس نے امریکہ کی جو ایکسٹرنل پالیسی ہے اس پر شدید تنقید کی ہے، اور اس نے دلیل سے بتایا ہے کہ کس طرح سے خفیہ ایجنسیاں اور خفیہ کارروائیوں کے ذریعے سے جابرانہ حکومتوں کو پراپ اپ کیا جاتا ہے، حمایت کی جاتی ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، بین الاقوامی قوانین کو کس طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے، اور بدمعاش ریاست کی حیثیت سے کس طرح سے 100 سال میں انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ کتاب اس کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ بلم کا دعویٰ ہے کہ ان کارروائیوں سے دنیا بھر میں نقصان اور عدم استحکام پیدا ہوا ہے، جس سے امریکہ کی اخلاقی اتھارٹی کمزور ہوئی اور عالمی تنازعات میں زبردست اضافہ ہوا۔ دوسری کتاب ہے پال فنلے کی دے ڈیئر ٹو اسپیک کے نام سے۔ یہ کتاب بھی امریکہ کی خارجی پالیسیوں پر گفتگو کرتی ہے اور اسرائیلی نواز لابیوں کا جو اثر ہے امریکن پارلیمنٹیرین پر، اس پر یہ کتاب گفتگو کرتی ہے، اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ لابینگ کی کوششوں کے ذریعے سے امریکہ کے سیاستدان کس طرح سے اسرائیل کی ہر کارروائی کی وہ کیسے حمایت کرتے ہیں۔ اس کتاب میں اس نے سٹوریز کو، پرسنل انٹرویوز اور تاریخی تجربوں کو جمع کیا ہے، اور فنلے نے بتایا ہے کہ امریکن فارن پالیسی پر اسرائیلی نواز جو لابی ہے اس کے کتنے نقصان دہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور اس کتاب میں اس نے بتایا ہے کہ مختلف جو دنیا میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کے پیچھے خود صہیونی اسرائیلی ریاست کا ہاتھ ہے۔ تصویر نمبر 2 کیا ہے؟ تصویر نمبر 2 یہ ہے کہ ہندوستان کی جو تاریخ رہی ہے اس تاریخ کو بھی وہ مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ ایک نئی تاریخ وضع کی جا رہی ہے۔ مسلمان بادشاہوں کی یہاں حکومتیں رہیں، دیگر راجاؤں سے ان کی لڑائیاں ہوتی رہیں، وہ سب سیاسی لڑائیاں تھیں۔ اب ان واقعات کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر، ان میں ٹویسٹ پیدا کر کے، بڑھا چڑھا کر، غلط بیانیوں سے کام لے کر اثر نو تاریخ کو وہ لکھ رہے ہیں، اور تاریخ سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایگریسر رہے ہیں اس ملک میں۔ اس کو کرنے میں انگریزوں نے ایک بڑا رول پلے کیا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں مسلمان ایک مضبوط قوم اور حکمران قوم رہی ہے، ان سے جب انہوں نے حکومت چھین لی تو اس کے بعد اس ملک میں حکمرانی کے لیے انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعصب کو پروان چڑھایا، اور ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ جو تعصب کے پودے انہوں نے بوئے تھے آج اس کے کڑوے کسیلے پھل منڈیوں میں جگہ جگہ دستیاب ہیں، اور لوگ ان کڑوے کسیلے پھلوں کا مزہ لے رہے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اسلام کے سلسلے میں دہشت گردی، تشدد، ایک رائے یہ بنائی گئی، ایک رائے تاریخ کے ذریعے سے بنائی گئی کہ مسلمان ہمیشہ سے یہاں ایگریسر رہے ہیں، جبکہ مسلمان اس ملک کے خیر خواہ رہے ہیں۔ اس ملک کو بہت کچھ مسلمانوں نے دیا، وہ ساری باتیں ان کے سامنے نہیں ہیں جنہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، میں نے اسلام کے سلسلے میں جو منفی رائے پائی جاتی ہے ان میں 2 کا ذکر کیا۔ ایک، اسلام کو تشدد سے جوڑنا، دوسرا ہمارے ملک عزیز میں
تاریخ کو مسخ کر کے مسلمانوں کو ایگریسر ثابت کرنا۔ تیسرا جو پین پوائنٹ ہے وہ ہے خواتین۔ اسلام میں خواتین کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کی حیثیت ثانوی ہے۔ حجاب ایک دقیانوسی لباس ہے، عورت کی ترقی کی راہ میں وہ رکاوٹ ہے۔ اسلام میں عورت ایک مظلوم ہے۔ طلاق کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ صرف مرد ظالم ہوتا ہے اور عورت مظلوم ہوتی ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی دونوں ظالم اور مظلوم نہیں ہوتے، بلکہ دونوں کے لیے بعض وجوہات سے ساتھ زندگی بسر کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، تو ان کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ جدائی ہو جائے، اور اسلام احسن طریقے سے جدائی کی تعلیم دیتا ہے، اسے طلاق کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ آئے دن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نازیبا باتیں کرتے ہیں، اور مسلمان اگر ریسپونڈ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسلام میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی کسی پر بھی کوئی بھی بات بلا تحقیق بیان کرنا، حالانکہ اظہار رائے کی آزادی ایک الگ چیز ہے، دشنام ترازی ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ چوتھی بات ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے سلسلے میں یہ بات بھی عام کی جاتی ہے کہ مسلمان حقوق انسانی کا پاسبان نہیں ہے۔ انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے حقوق انسانی کے تحفظ کا ایک مکمل چارٹر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ دیا تھا، اس میں جو باتیں آپ نے پیش کی وہ سب کچھ دنیا میں پہلی مرتبہ ہیومن چارٹر کے حیثیت سے پیش کیا گیا۔ چھٹی بات، اسلام کے سلسلے میں جو نیگیٹو اوپینین بنایا گیا اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر جگہ اپنی تہذیبی شناخت کو باقی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ جینا چاہتے ہیں۔ وہ دوسری قوموں اور دوسری تہذیبوں میں ضم کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ کیوں اپنی شناخت کے ساتھ دنیا میں جینا چاہتے ہیں؟ انہیں نہیں معلوم ہے لوگوں کو کہ مسلمانوں کا کھانا، پانی، لباس، صنفوں کے درمیان تعلق اور میل جول، عید، تہوار، تعلیم، تفریح، ورزش، سب عقیدہ توحید سے مربوط ہیں۔ یہ اور اس طرح کی غلط فہمیوں کی ایک لمبی فہرست پیش کی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کے سلسلے میں رائے عامہ کو مثبت طور پر تبدیل کریں۔ ہمیں لوگوں کی عدم واقفیت یعنی ان کے اگنورنس یا ان کے تعصب، پریجوڈائز یا ان کی شرارت پر غضبناک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں خلوص اور ہمدردی کے ساتھ ان کے سامنے اسلام کے وہ پہلو پیش کرنے کی ضرورت ہے جن سے ان کی واقفیت نہیں ہے، اور ان کے ذہنوں میں اسلام کے نام سے یا اسلام کی تعلیمات سے متعلق جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں انہیں بھی دلیل کے ساتھ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو صحیح زاویے سے دور جدید کے تقاضوں کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں برادران وطن کے ساتھ خوشگوار تعلقات بنانی چاہیے، انہیں راست اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کے تابناک پہلوؤں کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کے منفی اور نفرت انگیز مہم سے متاثر ہوئے بغیر ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مقامی سطح پر ان کے ساتھ مضبوط تعلقات کا ایک وسیع دائرہ بنانا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ ہم انشاءاللہ اس رمضان میں دروس قرآن کو اس طرح سے پیش کریں گے کہ ہر رات کسی ایک حصے پر اس طرح سے گفتگو کریں گے کہ لوگوں کا ذہن اسلام اور اسلامی تعلیمات کے متعلق صاف ہو جائے۔ کسی دن ہم
قرآن پر گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ مذہبی کتابوں میں سے ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک کتاب ایک جامع ہدایت نامہ ہے اور زندگی کی رہنما کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ اس کتاب کی وہ حفاظت کرے گا۔ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے اور نہ ہی انسانوں کے خیالات کی اس میں آمیزش ہوئی ہے۔ یہ محفوظ کلام ہے اور آج بھی محفوظ ہے۔ کوئی شخص اگر صاف ذہن کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ قرآن ایک محفوظ کلام اور ہدایت کی کتاب ہے۔ کسی دن انشاءاللہ ہم اسلام کے خاندانی نظام کو پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ اسلام کس طرح سے ایک خوشگوار خاندان کو فروغ دیتا ہے، خواتین کے ساتھ حسن معاشرت کی تعلیم دیتا ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا پورا ایک نظام دیتا ہے۔ کسی دن انشاءاللہ ہم اسلام کے معاشی نظام کو بتائیں گے جو سود سے پاک ہوتا ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ سود کی معیشت ایک بڑی لعنت ہے۔ ہر زمانے میں ہر مذہب کے ماننے والوں نے سود کو برا مانا ہے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے ہاں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا چلا گیا۔ لیکن اسلام ایک واحد دین ہے جو آج تک سود کی شدید مخالفت کرتا ہے، اور مسلمان سودی لین دین کو انتہائی غلط سمجھتے ہیں اور اس سے حتی المقدور مجتنب رہتے ہیں، یعنی بچتے ہیں۔ اسلام کے سلسلے میں غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مسلم نوجوانوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ غیر مسلم لڑکیوں سے دوستی اور محبت رچا کر انہیں شادی کے جال میں پھانس لیں۔ بین المذاہب شادی کیا ہے؟ انٹر فیتھ میرج کیا ہے؟ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، اسلام کا نقطہ نظر واضح کریں گے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جوڑے کے درمیان عقیدے کی وحدت نکاح کے لیے شرط لازم ہے۔ ایک مسلمان لڑکا ایک مسلمان لڑکی ہی سے شادی کر سکتا ہے۔ اسلام اس کے وجوہات بھی بتاتا ہے کہ سب مذاہب ایک ہی راستے کی طرف نہیں لے جاتے، بلکہ راستے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جنہیں جنت تک پہنچنا ہو انہیں چاہیے کہ ایمان کو لازم و ملزوم جانیں اور شادی میں ایمان کو مقدم رکھیں۔ کسی دن ہم عقیدہ توحید پر مفصل گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ اسلام اس سلسلے میں بہت حساس ہے۔ وہ صرف خالق کی پرستش کو جائز قرار دیتا ہے، کسی مخلوق کو خدا کا شریک یا خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا، اور مخلوقات کی عبادت اسلام کے نزدیک سرے سے ناجائز ہے۔ عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے زندگی کے سارے شعبوں میں روشنی کی شعائیں پھوٹتی ہیں اور زندگی کی راہیں صرف عقیدہ توحید سے متعین ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایسے موضوعات پر گفتگو کریں جس سے سننے کے بعد ایک صاف دل انسان اور ایک انصاف پسند انسان کی رائے اسلام کے حق میں مثبت طور پر تبدیل ہو جائے۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ ہر رات نشر ہونے والے ایپیسوڈ سے آپ خود بھی استفادہ کریں اور بڑی تعداد میں لوگوں کو فارورڈ کریں۔ نہ صرف فارورڈ کریں بلکہ فون کر کے انہیں بتائیں اور ترغیب دیں کہ ان ایپیسوڈز کو وہ غور سے دیکھیں اور سنیں اور کمنٹس بھی لکھیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ کمنٹس کے کالم پر نگاہ رکھیں، اور اگر کسی کو اسلامی تعلیمات کے سمجھنے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہو تو احسن طریقے سے اس غلط فہمی کو رفع کیجیے، آپ جواب دیجیے۔ بد کلامی، جھنجھلاہٹ، جذباتی لہب و لہجہ اور گالم گلوچ سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہر رات ہندوستانی وقت کے مطابق رات کے 10:15 پر آدھے گھنٹے کا ایپیسوڈ نشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری نصرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔